بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعریف اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ برحق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور میرے چینل سے جڑے ہوئے سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی تازگی کی روشنی سے منور ہوں گے۔ اللہ ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، رزق کی تنگی ہے، مالی مشکلات آپ کو درپیش ہیں، جس کی بدولت آپ کی زندگی دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ان مسائل کا حل بتا دیا ہے، جو کہ انسان کو خود ڈھونڈنا ہے، کیونکہ دین اسلام انسان کی زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو آج ہم نے جمع کیے، ان کو ایسے سمجھ لیں کہ 16 ایسی چابیاں ہیں جو ہر چابی رزق کا دروازہ کھول دینے والی ہے، اور یہ بتانا والا کوئی عالم دین نہیں ہے، یہ بتانے والے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن میں سے میں 3 ایسے وظائف ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے، جزاک اللہ۔ آپ نے یہ باتیں غور سے سننی ہے اور ان اعمال کو یقین سے اپنائیں، پھر رزق کے دروازے اپنی آنکھوں سے کھلتا دیکھیں۔ رزق کی پہلی کنجی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر جمے رہیں، صبر کیجیے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ تو معلوم ہوا جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گی، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تو برکتوں کے ساتھ دروازے، رزق کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے اور اللہ اپنے وعدے کا پاس رکھنا جانتا ہے۔ آپ اہتمام سے نماز ادا کرنے کی کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا کریں گے۔ اس عمل کو رزق اور برکتوں کی ماسٹر کی بھی کہا جاتا ہے۔ اہتمام سے نماز ادا کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو مالی مشکلات اور دوسرے مسائلوں سے نجات حاصل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جو دوسرا عمل ہے وہ ہے کثرت استغفار۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر سے مال سے تمہاری مدد کروں گا۔ آپ کثرت ذکر کریں اور اللہ رب العزت مال سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور اللہ رب العزت قوموں پر رزق وسیع فرما دیتے ہیں۔ کثرت رزق، کثرت استغفار، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، اس کے بے انتہا کے فوائد ہیں۔ علماء کرام نے اس استغفار کے بارے میں بے انتہا کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مال تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے، اس کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، ریٹرن آپ کو ضرور ملتا رہے گا۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرو اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو عطا نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے۔ یہ 3 ایسے عمل ہیں جو قرآن کریم میں سے لیے گئے ہیں۔ آپ ان پر کامل و مکمل یقین سے عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر تینوں پر نہیں بھی ہوتا، آپ کسی ایک کو پکڑ لیں، کسی ایک پر مکمل قابض ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں برکتوں کا نزول دیکھیں گے۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے آپ کی زندگی میں کھل جائیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ یہ الفاظ ہو سکتا ہے آپ کے سننے میں ہلکے ہوں، لیکن جو ان کا نتیجہ ہے وہ بہت ہی وزن والا ہے اور انتہائی آپ کی زندگی کو آسان کر دینے والا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں دین اسلام کی خدمات کے لیے چن لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔